بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء رواہ الترمذی۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، اس کے ذیل میں 3 چیزوں کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انتہائی اہم موضوع ہے۔ پہلی بات، صدقہ کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات، صدقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور تیسری بات، کون سا صدقہ انسان خود کھا سکتا ہے اور کون سا صدقہ خود استعمال نہیں کر سکتا۔ اب پہلے نمبر پہ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو مال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے غرباء، مساکین، یتیموں اور مفلس لوگوں پر یا خیر کے کاموں پر خرچ کیا جاتا ہے، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ شرعی طور پر صدقہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض صدقہ، یہ زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ سمجھنے کی آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ جو آدمی صرف 7.5 تولے سونے کا مالک ہو، یا جو آدمی 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی یا اس کے برابر مال تجارت کا مالک ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ یہ زکوٰۃ دے گا، لے نہیں سکتا۔ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع کو بالکل بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ہر غریب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اصول کہا جاتا ہے جن سے یہ انسان پیدا ہوا، اور فروع کہا جاتا ہے جو ان سے پیدا ہوئے، یعنی بیٹے، بیٹیاں، پوتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ ہر غریب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، واجب صدقہ، جیسے نذر اور منت کا صدقہ یا صدقۃ الفطر یا قربانی، یہ بھی صدقہ ہے لیکن واجب ہے۔ منت اور نذر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر لینا۔ مثلا کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اب کام ہو جانے کی صورت میں منت واجب ہو جاتی ہے، اور وہ چیز جس کی منت مانی تھی اب ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور صدقے کی تیسری قسم ہے نفل صدقہ، یعنی اپنے اوپر بغیر لازم کیے ہوئے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غرباء اور فقراء پر خرچ کرنا یا خیر کے کاموں پر خرچ کرنا، یہ صدقہ اور خیرات کہلاتا ہے۔ اور اس کے بہت بڑے بڑے فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 100% صحیح ہے، اور دونوں فوائد انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں۔ یعنی اللہ پاک کا غصہ رحم و کرم میں بدل سکتا ہے، اور اللہ پاک انسان کی بری موت سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اب رہا آخری سوال کا جواب کہ کون سا صدقہ انسان خود کھا سکتا ہے اور کون سا خود نہیں کھا سکتا۔ تینوں صدقات جو میں نے بتائے، یعنی فرض صدقہ جیسے زکوٰۃ، زکوٰۃ کا پیسہ انسان خود استعمال نہیں کر سکتا، یا زکوٰۃ کے پیسے سے غریب کو دینے کے لیے کوئی چیزیں خریدی
تو وہ چیزیں خود استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری قسم صدقے کی منت اور نظر کا واجب صدقہ، یہ بھی انسان خود نہیں کھا سکتا۔ مثلا منت مانی اور کھانا بنوایا تو یہ کھانا اب خود استعمال نہیں کر سکتا، نہ کسی صاحب نصاب اور امیر آدمی کو کھلا سکتا ہے، یہ صرف اور صرف غرباء کا حق ہے۔ اور تیسرا ہے نفل صدقہ، یہ صدقہ جو خیرات بھی کہلاتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، کسی صاحب نصاب کو کھلا سکتا ہے، لیکن زیادہ حق غرباء، فقراء، یتیم اور مساکین لوگوں کا ہے۔ ان کو کھلا کر ان کی دعائیں انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اور اس صدقے میں عقیقہ بھی شامل ہے کہ خود بھی کھا سکتا ہے، غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں عموماً اس صدقے کو خیرات بھی کہا جاتا ہے۔ قربانی اگرچہ واجب صدقات میں ہے، لیکن بہرحال قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے، غرباء، فقراء اور مساکین لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین مبین کی سمجھ نصیب فرمائے اور صدقات کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔